جو تعمیر پہ لگے. سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو تعمیر پہ لگے، چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو. حرام تو کسی جگہ بھی لگے تو بدترین ہے. حلال ترین پیسہ بھی اگر اس طرح ضرورت کی تعمیر نہیں، جیسے ہمارے پاکستان کی تعمیرات چل رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ. تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرا پڑوسی بننا چاہتے ہو، جنت میں میرے پڑوسی بن جاؤ. کتنی بڑی جنت ہے. دنیا ہی اتنی بڑی ہے کہ میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ جو ستارے ہم نے دیکھے ہیں، صرف جو دیکھے، جو نہیں دیکھے وہ تو بہت زیادہ ہیں، جو دیکھے ان جو دیکھے ہوئے ہیں ان کی گنتی کرنے کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صرف گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. اور یہ اللہ کہتا ہے یہ ہے میرے نزدیک مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا. تو جنت کتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. تو میرا نبی کہہ رہا ہے جنت میں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو؟ جو یہ چاہے جنت میں میرا پڑوسی بن جائے اور میرے گھر کے قریب گھر بنائے تو 2 کام کرے. ایک اپنے اخلاق اچھے کرے اور ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو. تو اس وقت چونکہ موضوع دوسرا ہے لیکن یہ ساری ضروری باتیں ہیں جن کو نہ بتانا ادھورا کام ہوگا. اس وقت ہم حج کے لیے آئے ہوئے ہیں. پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے، نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، روزہ سال میں 30 دن فرض ہے اور حج مالداروں پر فرض ہے. مالدار بھی صحت مند ہو اور راستہ پر امن ہو تو پھر فرض بنتا ہے. جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ایمان والوں پر فرض ہو گئی. اس میں اللہ کا نام، اللہ کے لفظ نہیں آیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہو گئے، اس میں لفظ اللہ نہیں ہے. کتب علیکم القتال، تم پہ قتال فرض ہو گیا، اس میں اللہ کا نام نہیں ہے. انفقوا مما رزقناکم، میرے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، خرچ کرو، اس میں اللہ کا نام نہیں ہے. نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، کلمہ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے. لیکن ان تمام فرائض میں صرف حج ایسا فریضہ ہے جس کی ابتدا میں ہی اللہ وللہ ہے، پہلا لفظ ہے وللہ ہے. حالانکہ ہونا یوں چاہیے تھا کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہو گیا، اللہ یوں کہتا. لیکن اللہ پاک نے یہ ہے سفر اوکھا، مشکل، کتنے ہی انتظام کرو اس میں مشقت آتی ہے. اور چونکہ سامنے اجر نہیں ہے تو پھر کوئی حکومت کو گالیاں دیتا ہے، کوئی سعودی والوں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی وہ جو حج ٹور والوں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی ہوٹل والوں کو، کوئی بس والوں کو. پھر وہ ایسے ایسے سناتے ہیں، اگلے پچھلے حساب برابر کر دیتے ہیں. تو مشقت سے آدمی نکل نہیں سکتا. اگر اللہ چاہتا تو مکے کو پلین جگہ پہ بناتا ہے، ایڈے بڑے کالے پہاڑ کیوں بنا چھٹے، راستے اتنے اوکھے کر دیے. تو اب حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب مکے میں سوراخ ہو جائیں گے. لا تقوم الساعة حتى تبعج مکہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مکے میں سوراخ نہ ہو جائیں. اس وقت لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آئی ہوئی کہ مکے میں سوراخ کیسے ہوں گے. تو آج سوراخ ہی سوراخ ہوئے پڑے ہیں، 1-1 کلومیٹر کا سوراخ ہوا پڑا ہے، یہ سرنگیں جو بنی پڑی ہیں. تو اس کے باوجود بھی مشقت ہے. اگر اللہ چاہتا تو سرزمین شام میں ایک بڑا خوبصورت میدان چنتا، وہاں مکے کی بنیاد رکھتا، دائیں بائیں چشمے ہوتے، نہریں ہوتی، انگور زیتون کے باغ ہوتے، امرود کے باغ ہوتے اور آم کے کنوں کے باغ ہوتے اور کھلی سڑکیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں راستہ ہی کوئی نہ ملے، پانی کا قطرہ کوئی نہ ہو، وہاں گھر بنائے. ہم گھر بناتے ہیں ڈیفنس میں گھر بناؤ، بھائی فوجیوں کی اسکیم ہے ڈیفنس، وہاں گھر بناؤ. اور اللہ گھر بنانے لگا کالے پہاڑ جتنے اتنے میرا گھر بنا چھوڑا. اور کوئی بنایا کالے پتھروں سے، کوئی پتھر بھی خوبصورت نہیں لگایا.
تو اللہ اس میں ہے مشقت، اور مشقت کے بغیر اگلا راستہ نہیں طے ہوتا. تو اس مشقت کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کو میں اللہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم میرے گھر کا حج کرو، میری خاطر کرو، میری خاطر کرو، میری خاطر. یہ لفظ میری خاطر ساری مشقتیں آسان کر دیتا ہے. میری خاطر وللہ یہ مشقت آئے نا تو یاد کرو میں اللہ کے لیے اٹھا رہا ہوں تکلیف. اور وللہ لام کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ حضرات کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ کہو گے ہم حج کرنے جا رہے ہیں. تو وللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے جب تم سے کوئی پوچھے کبھی کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو میں حج کرنے جا رہا ہوں، یہ کہو میں اللہ کی ملاقات کرنے جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے بلایا ہے، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. یہ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے. اتنے بڑے بادشاہ سے ملاقات میں اگر مشقت آئے تو وہ راحت ہے، اس کے بدلے ملا کیا؟ اللہ ملا. تو اللہ نے حج کو فرض کیا انتہائی خوبصورت انداز میں، کیونکہ مشقت کا راستہ تھا تو اس کو آسان کرنے کے لیے کلام بڑا عجیب ہے. وللہ میری خاطر آ جاؤ سارے، علی الناس سارے آ جاؤ، پیسے والے نہیں، سارے آ جاؤ، علی الناس. اور علی الناس کا مطلب تو مسلمان ہی ہیں، اور مسلمانوں میں مالدار ہیں، حق نہیں ہے، لیکن لفظ الناس لا کر سب کے اندر اپنی تڑپ پیدا فرما دی. غریب بھی دعائیں کرتے یا اللہ حج کرا دے، یا اللہ اپنا گھر دکھا دے. یہ اللہ کی رکھی ہوئی تڑپ ہے کہ اس میں صرف مالدار نہیں آتے، غریب بھی آتے ہیں، اور غریب زیادہ ہوتے ہیں، متوسط طبقہ زیادہ ہوتا ہے. مالداروں کے تو نخرے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو آنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن مالدار بھی آ رہے، غریب بھی آ رہے، فقیر بھی آ رہے، متوسط بھی آ رہے. یہ علی الناس کی کشش اللہ نے رکھی. حج البیت، میرے گھر کا ارادہ کرو، آؤ. اب کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ کلمہ توحید کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان کراتا ہے. اس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے. ہم نے اللہ کو پہچانا، لا الہ الا اللہ کو پہچانا محمد الرسول اللہ کے واسطے سے. اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کی پہچان تھی کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ اس پہچان کو نماز تعلق میں بدلتی ہے. تعلق پہلے تعارف ہوتا ہے، پھر تعلق بنتا ہے، تعلق بنتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے، پھر محبت سے عشق ہوتا ہے. یہ سارے درجات ہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تعارف پیدا کرتا ہے. نماز 5 وقت کی اس تعارف کو تعلق میں بدلتی ہے. زکوٰۃ جب مال لگے نا تو پھر محبت اصل پیدا ہوتی ہے. جب مال لگتا ہے تو پھر محبت پیدا ہوتی. پھر جب جان تھکاتا ہے اور بھوکا رہتا ہے اور پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یہ محبت عشق میں بدلتی ہے. محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتی. محبت بیوی سے، بچے سے، ماں سے، باپ سے، اپنے آپ سے، اپنے عہدے سے، اپنی دنیا سے، اپنے ملک سے قابل تقسیم ہے. عشق تقسیم نہیں ہوتا. عشق میں آ کر عاشق بے خود ہوتا ہے، سب کچھ معشوق پہ لٹاتا ہے. ایک پیلے رنگ کی بیل درختوں پہ چڑھتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم آکاس بیل، اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ. عشق سے عشقہ کہ درخت جو کماتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے، آخر میں خود ایندھن بن کے جل جاتا ہے اور راکھ ہو جاتا ہے، لیکن آخر دم تک وہ اسی کو کھلاتا رہتا ہے. یہ عشق سے ہے، عشقہ. تو کلمے نے معرفت پیدا کی، نماز نے تعلق بنایا، زکوٰۃ نے تعلق کو محبت میں بدلا، روزے نے محبت کو عشق میں بدلا، اور عشق نے پھر بے قرار کر کے دیدار کا سفر کروایا کہ اب پاگل بن کے چل. جب آدمی عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہری چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا بل ٹھیک ہے جنرل صاحب کپڑے اتار دے، کفن باندھ لے، کفن باندھ، اور تیرا احرام جتنا میلا ہوگا اتنا مجھے زیادہ اچھا لگے گا.
وردی پہ تو تیری شکن آئے تو تو ڈانٹ دیتا ہے کہ میری وردی صحیح استری نہیں ہوئی، لیکن یہاں تو